ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ میرا آج کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں، وہ مسلمان مرد ہو یا عورت، وہ دنیا کے کسی بھی خطے کی رہنے والی کیوں نہ ہو، کسی بھی مسلک کو ماننے والی کیوں نہ ہو، وہ جو بھی مسلمان ہے، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، وہ انکار کر ہی نہیں سکتا اور اس کا یہ ماننا بہت ضروری ہے، یعنی فرض ہے۔ میرا آج کا عنوان ہے نماز کی اہمیت اور اس کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 78 میں فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو نکالا تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اور وہی اللہ ہے جس نے آپ کو کان دیے، وہی اللہ ہے جس نے آپ کو دل دیا، اور وہی اللہ ہے جس نے آپ کو آنکھ دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یقیناً میری بہنوں یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ جب ہمیں اللہ نے ہمارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو ہم اس حال میں تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ہمیں ہر نعمتیں عطا کی، اللہ نے ہمیں آنکھ دی، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے دھڑکنے والا دل دیا۔ کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہمیں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب بات یہاں غور کرنے والی یہ ہے کہ اب ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ دنیا میں ابھی ہمیں کوئی انسان کوئی چیز دے دیتا ہے، کچھ سامان دے دیتا ہے تو ہم اسے تھینک یو کہہ کے اس کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ دنیا کی کوئی ذات ہمیں نہیں دے سکتی، وہ دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا سائنسداں کیوں نہ ہو، یہ نعمتیں ہمیں دے ہی نہیں سکتا جو نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہے۔ اب ہم لوگوں کی طرح اللہ کو تھینک یو تو نہیں کہہ سکتے، تو بات یہاں یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں کس سے لینا ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، پھر بھی آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی کیوں پڑھتے ہیں آپ اتنی نماز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ کیا میں نماز نہیں پڑھوں؟ کیا میں اپنے اس رب کا شکریہ ادا نہ کروں جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں؟ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نماز کے ذریعے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہمیں نماز کے ذریعے ہے، کیونکہ یہ نعمتیں ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ پہلی بات تو ہمیں پتہ چل گئی اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، دوسری بات کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور تیسری بات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نماز کے ذریعے ادا کرنا ہے۔ اب چوتھی بات ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ نماز کیا چیز ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، و شہر رمضان، و حج
البعید۔ یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اگر ہم ان 5 بنیادوں میں سے ایک بھی بنیاد کو توڑتے ہیں تو ہمارا اسلام باقی نہیں رہتا۔ اور یہاں پر میرا ٹاپک نماز پر ہے، تو میں یہ بتانا مناسب سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں، اگر ہماری زندگی سے نماز ختم ہوتی ہے تو ہمارا بھی اسلام باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ متقی لوگوں کی صفت ہے نماز قائم کرنا، نماز کو ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور جو نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے کون لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لائے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں۔ اگر ہماری نمازوں میں سے ایک بھی نماز چھوٹتی ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں ایمان والی ہوں یا نہیں۔ کیونکہ میری بہنوں، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر ہماری زندگی سے نماز ختم ہوتی ہے تو ہمارا اسلام باقی نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیے میری بہنوں، ایمان والے وہ ہو ہی نہیں سکتے، متقی وہ ہو ہی نہیں سکتے جو نماز چھوڑ دے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے بین العبد والکفر الصلاۃ، ایک بندے اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز، اس کے درمیان ایک پردہ جو دیوار ہے وہ ہے نماز۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم نماز چھوڑتے تو ہمارا شمار کافروں میں ہوگا، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ کافروں کا شمار کافروں کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ کفر کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کفر یہ ہے، کفر وہ ہے، لیکن اصل میں دیکھا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جس چیز کو کفر سمجھتے تھے ان کے نزدیک یہ تھا۔ صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کسی بھی عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، اور یہاں ہم پوری نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام اگر نماز چھوڑ دے تو وہ اسے کفر سمجھتے تھے۔ ہمارے دل میں خواہش تو ہوتی ہے، ہم اللہ سے دعا تو کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جنت نصیب کر۔ تو کیا صرف خواہش کرنے سے، صرف دعا مانگنے سے ہمیں جہنم کی عذاب سے چھٹکارا ملے گا، ہمیں جنت نصیب ہوگی؟ نہیں۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، نماز پڑھنا ہوگا، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اب دنیا میں ہمیں کوئی چیز حاصل کرنا ہے، اسکول میں اگر اچھا رزلٹ لانا ہے، معمولی سی ٹرافی حاصل کرنی ہوتی تو ہمیں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بنا محنت کے ہمیں دنیا میں جب کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی تو ذرا سوچئے میری بہنوں، جہنم کی اتنی بھڑکتی ہوئی آگ کو ہم بنا محنت کیے، بنا نماز پڑھے کیسے ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور اتنی پیاری جنت ہمیں کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ ابلیس تو آدم کو سجدہ کر، لیکن ابلیس نے ایسا نہیں کیا، اس نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ سوچئے وہ ابلیس جس کا شمار فرشتوں میں ہوتا تھا، وہ فرشتہ تو تھا نہیں لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کی ایک غلطی کی وجہ سے، ایک نافرمانی کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے اسے جہنمی قرار دے دیا، اسے جنت سے نکال دیا اور کہا کہ تو جنت سے نکل جا، تجھے جنت میں رہنے کا حق حاصل نہیں۔ سوچئے وہ ابلیس جس کے پاس اتنا علم تھا، جو اتنا نیک تھا، اللہ تعالیٰ نے جب اسے جہنمی قرار دیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو ایک بندے ہیں، ہم تو اللہ کے ایک معمولی سے بندے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ ابلیس کو تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم تھا اور ہمیں اپنے رب کو سجدہ کرنے کا حکم۔ جب ابلیس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر اسے جنت سے نکال دیا گیا، ہم تو اپنے رب کو ہی سجدہ نہیں کرتے، تو قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا شمار بے نمازیوں میں ہوگا، اور بے نمازیوں کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔
اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. سوچئے وہ جہنم کی آگ، اتنی دردناک آگ، اتنی بھیانک آگ، جو آگ اگر دنیا میں گر جائے تو اس کی ایک چنگاری کی وجہ سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اور میں نماز نہیں پڑھتے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اور نماز ایک دم چھوڑ دیتے. میں یہاں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز میں وہ پابندی نہیں ہے، ہماری نماز میں وہ مضبوطی نہیں ہے، ہماری نماز میں وہ خشوع و خضوع نہیں پایا جاتا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں پایا جاتا تھا، جو ہمارے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نمازوں میں پایا جاتا تھا. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر بے چینی ہوتی ہے. وہ لوگ کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑتے تھے. اگر ہم گھومنے کی غرض سے باہر چلے جاتے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم فجر میں لیٹ سے اٹھتے تو ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے. اگر ہم عشاء میں ہمیں نیند لگ جائے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے ہم تھوڑی تھوڑی کر کے نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ اتنی سی نمازیں چھوڑنے سے ہماری نمازیں کتنی چھوٹ جاتی ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والا بنائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنائے. آمین.